اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 6 جون 1987۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا و نعم النصیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل خدا نے یہ مہربانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے سارے جہانوں پر رحم فرمایا اور اپنی رحمت بھیجی اور لوگوں کو واضح بھی کر دیا کہ میری اس نعمت کا شکر ادا کرو، خوشیاں مناؤ اور اس طرح مجھے خوش کرو تاکہ میں تم کو مالا مال کروں۔ جو کچھ تم بجاتے ہو یا جمع کرتے ہو وہ تو کم ہے، فانی ہے، جو میں دوں گا وہ لا فانی ہے اور بے حساب ہے۔ سامعین اکرام، آپ سب لوگ جو یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں امید رکھ کر آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے سوالی بن کر آئے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بھی جمع ہیں یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ یہ خدا کی یاد کا ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے بندے جمع ہو کر اللہ کی یاد کریں گے اور پھر اللہ سے حاجات کے متعلق سوال کریں گے۔ خدا سب کی جھولیاں بھر دے گا، اس لیے ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہوں، یعنی جتنے لوگ یہاں آئے صرف اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کے راستے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور ہدایت مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اپنی دنیاوی تکالیف سے مغموم ہیں، پریشان ہیں اور یہ خیال لے کر آئے ہیں کہ ہم بھی ان سوالیوں کے ساتھ مل کر سوال کریں تو پورا ہوگا۔ یا بہرحال جو بھی مطلب ہے خدا کا آستانہ سمجھ کر اور خدا کی بارگاہ میں سوال کا خیال لے کر آئے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کے مہمان ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان بھی کسی انسان کے پاس اپنے مطلب کے لیے جائے تو جب تک اس کے پاس ٹھہرے اس کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین مہمان نواز ہے۔ جب اس کے مہمان اپنے گھروں سے اس کے سوالی بن کر نکلتے ہیں تو وہ مالک وہیں سے ان کو اپنا مہمان بنا لیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاؤ اور عزت و تقریر کے ساتھ ان کو منزل مقصود پر لے جاؤ اور اس طرح ان کو واپس لے آؤ۔ اگر کوئی شخص راستے میں مر جاتا ہے تو وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ اس اعزاز خداوندی سے قیاس کیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ پہلے مہمان نوازی فرماتے ہیں کہ اس کے بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جائیں تو سینہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے منہ سے جو نکلتا ہے خدا مانتا ہے۔ ہم یہاں خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کام اللہ کے بندوں سے محبت ہے، ان کی خدمت ہے۔ اس لیے جب اللہ کا مہمان یہاں آتا ہے ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں اور خدمت کریں۔ اس کی خدمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کہ اس کو اسی راز کے متعلق سمجھائیں جو خدا تک لے جاتا ہے، جس پر چلنے سے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے اور خدا سے اور خدا کے پیارے محبوب سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بدولت ہر چیز کے لیے وہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خدمت اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں التجا کریں کہ مالک اس کی جھولی کو بھر دے، اس کی مرادیں پوری ہوں۔ یہ کام، یہ سلسلہ سارا سال لگا رہتا ہے، مگر اس کے لیے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب خدا کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے جب اللہ کی نعمت کا اس کے بندے شکر ادا کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا عرس وہ مواقع ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منائی جاتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی یاد منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر جمع ہونا، اللہ کی یاد کرنا، مال جان کو خرچ کرنا اس بات کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ خدا کے بندے خدا کی رحمت پر، عطا پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ مالک کے اس حکم کی تعمیل ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنایا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، مالک نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک عطا فرمائی، اور پھر ان کے ذریعہ تمہاری ہدایت فرمائی، یعنی رحمت عطا فرمائی، اور رحمت کے سمیڑنے کا طریقہ بتایا۔ اس پر جتنی خوشی کرو، جتنی تکلیف اٹھا کر جتنا شکر کرو اور جتنا خرچ کرو کم ہے، کیونکہ احسان بے حد اور بے حساب ہے۔ ظلمت اور تاریکی سے نکال کر روشنی سے منور کیا، دونوں جہانوں کی خوشیوں سے نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے لغزشوں کو معاف فرمایا۔ ایسے موقع پر جو لوگ یہ سمجھ کر کہ چلو گھر ہی بیٹھتے ہیں، ضروری کام کرتے ہیں، اس خوشی میں شامل ہونے سے ہمارے فلاں فلاں کام رہ جائیں گے، خرچ ہوگا، تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں اور باتوں کا جو تم خیال کرتے ہو اگر سمجھ سکو تو ان سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس خوشی میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر شامل ہو۔ یہ عرس مبارک اللہ کے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی یاد میں ہے، یہ اس کی جدائی کی یاد ہے جو باعث غم ہے، مگر اللہ کے بندے اور اللہ کے نزدیک خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ خدائی احکام کو مکمل کر کے اپنی منزل پر پہنچتا ہے، خدا سے ملتا ہے اور اس کی مہربانیوں سے نوازا جاتا ہے، اس لیے اس کی یاد خدا کا شکر ادا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اس قیمتی وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تمام حضرات کو مطلع کیا جاتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ حاضری انہی خدا کے مہمانوں کا نصیب ہے جو خدا کی رحمت اور برکتوں سے نوازے گئے ہیں۔ آپ کو اپنے اس اعزاز کا لحاظ ہونا چاہیے، اور جب آپ خدا کی رحمتوں کو جھولیوں میں بھر کر یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، کیا کر کے آئے ہیں اور کیا لے کر جا رہے ہیں، تاکہ یہاں شرکت کے بعد آپ کی گفتار و رفتار اور کردار میں نمایاں فرق ہو، اور ہر شخص جو آپ کے پاس سے گزرے وہ بھی خدائی مہک خوشبو سے ایسا ہو جائے، اور آپ کی تو ساری زندگی اس کی مسیح میں گزرے، اس وقت کے انتظار میں گزرے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں سے نکلے راستے میں ہی گھر پہنچنے سے پہلے شیطان ظالم آپ کے قول یا فعل سے ایسی حرکات کرا دے جو ساری دولت کے زیاں کا سبب بنے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حاضرین مجلس، خداوند قدوس رحمان و رحیم ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا اور آپ کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا۔ کریم نے اپنی کریمی سے ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک بندے کی دستگیری فرمائی اور رحم فرمایا۔ اپنے نفس اور افاق کو دیکھو، کس طرح انسان کی خدمت اور ضرورت کے لیے، یہ سب کچھ جسم کے لیے ہے، اور انسان کا دائمی حصہ تو اس کی روح ہے، اس لیے اس کی پرورش کے لیے بھی رحیم نے رحم فرمایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت خداوندی لے کر آئے اور سارے جہاں کے لیے تقسیم کیا اور کر رہے ہیں۔ یہ تو بدقسمتی ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں سے اس جسم کو پالے مگر خدا کا شکر ادا نہ کرے، حکم کو نہ مانے، اور یہ سمجھے کہ اپنی زندگی کے سارے سامان وہ خود بنا رہا ہے۔ کیا سورج کسی انسان نے بنایا؟ چاند کسی انسان نے بنایا؟ پانی انسان نے بنایا؟ اور ہوا انسان نے اپنی ضرورت کے لیے بنائی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ خدا نے مہربانی فرمائی، اور ان سے مستفید ہونے کی عقل بھی اسی نے دی ہے، ورنہ بے عقل ہو کر پانی میں غرق ہو جاتا۔ عقل نہ ہو تو یہی چیز ان پر عذاب بن سکتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے اور ہدایت فرماتا ہے۔ سورۃ الحمد شریف خدا کی وہ نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس میں قرینہ زندگی انسان کو سکھا دیا گیا ہے۔ انسان کا پہلا فرض ہے کہ وہ پہچانے مجھے کس نے بنایا ہے، وہ کون ہے، اس کی کیا صفت ہے۔ دل و جان سے یہ شکر خداوندی ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ اس نے سب کچھ بنا کر سب کچھ دے کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا کہ ایک دن حساب کا بھی آئے گا، اور اس دن کا وہ مالک ہے، کوئی اس دن کو بدل نہیں سکتا۔ اس لیے ان ساری نعمتوں کا بدلہ یہ ہے کہ انسان نے نعمتوں کا غلام نہ بن جائے، بلکہ اللہ کی یاد میں، بندگی میں، شکر میں رہے،
اور اس کے اظہار کے لیے عمل کرے جس کو بندگی کہتے ہیں، اور پھر یہ خیال نہ کرے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ نہیں، اس کے خزانے لامتناہی ہیں، اسے مانگتا ہی رہے، اس کی مدد سے دروازے کھلتے ہی جائیں گے، وہ عجائبات کا نظارہ کرتا جائے گا، استغفار کرتا جائے گا اور اس کی مدد بھی مانگتا رہے گا۔ ان بھول بھولیوں میں سیدھا چلتا رہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ آخر میں خداوند تعالیٰ بندے کی ساری زندگی کی عبادت مخلصانہ میں اپنے اس بندے کی یاد بھی شامل فرماتا ہے جس نے ساری زندگی مالک کی یاد میں گزار کر وہ مقام حاصل کیا جو انسان کی معراج ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ان سارے ذریعوں سے علیحدگی کا حکم فرمایا، جو انسانیت کے لیے گمراہی کا سبب بنتے ہیں اور گمراہ کر کے خدا کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ہے وہ قرینہ زندگی جو خدا کی پسند ہے، جس کی ہدایت اس نے دی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ اس کو ہر نماز میں پڑھا جائے تاکہ ہر انسان اپنی زندگی کا لاہ عمل یاد رکھے۔ جو لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں وہ تو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرتے ہیں اور دونوں جہانوں کی خوشیاں اور نعمتیں حاصل کرتے ہیں، ورنہ مالک نے پیدا کیا ہے تو زندگی کے سامان ان کو بھی مہیا کر دیتا ہے جو باغی اور گمراہ ہیں، کیونکہ اس نے ہر اپنی بنائی ہوئی چیز کی نگہبانی بھی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کے لیے آرام دیکھ کر مست نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہے اس لیے اسے سب کچھ میسر ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عارضی ہے اور اللہ کی گرفت بھی سخت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں انہوں نے ایک بچھو کو بڑی تیزی سے جاتے دیکھا، خیال کیا کہ یہ کس کام سے جا رہا ہے، وہ بھی پیچھے چل پڑے۔ بچھو مشکل راستے طے کرتا رہا، ایک نالا آیا، اس کو عبور کیا، پھر ایک درخت کے پاس گیا، وہاں دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک آدمی سو رہا ہے اور درخت کے اوپر سے ایک سانپ اترا کہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بچھو بھی پہنچ گیا، جو ہی وہ سانپ آدمی کو ڈسنے لگا، بچھو نے پہنچ کر اس کو کاٹا اور سانپ ڈسنے سے پہلے وہیں ڈھیر ہو گیا اور بچھو چلا گیا، جس طرح کہ اس کا کام پورا ہو گیا۔ بزرگ آگے بڑھے تو دیکھا کہ آدمی خراٹے بھر رہا ہے اور مزے کی نیند سو رہا ہے اور سراہانے شراب کی بوتل رکھی ہے۔ بزرگ حیران ہوئے اور خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ الہی، یہ تو بدکار آدمی ہے، اس کی اتنی کیوں حفاظت فرمائی، اتنی دور سے اس کو بچانے کے لیے بچھو کو کیوں بھیجا؟ حکم ہوا کہ میں صرف نیکوکاروں کا رب نہیں ہوں، بدکاروں کا بھی رب ہوں، ان کا پالنا، ان کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے، اعمال کا حساب وقت پر لوں گا۔ گویا اللہ رب العالمین ہے، اس لیے انسان کو یہ وقت زندگی کی نعمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال کو درست کرنا چاہیے تاکہ حساب کے دن شرمندگی سے نجات ہو اور اللہ کے عذاب سے نجات ہو، اللہ کی نعمتیں دائمی رہیں۔ یہ سبق ہے جس کو لے کر آپ جائیں اور آپ کی زندگیوں میں انقلاب عظیم ہو تاکہ اس پاک اجتماع کا فیضان صحیح حاصل کر سکیں۔ اب دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہمارے ہر قول ہر فعل کو اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد اپنی رضا کی خاطر رکھے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح غلامی عطا فرمائے، زندہ رہیں تو اس کی غلامی میں، جب یہاں سے رخصت ہوں تو اس کے غلام کی حیثیت سے، اور جب اس کے سامنے پیش ہوں تو اس کے غلاموں کے ٹولے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزوئیں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور خادمین لنگر کے لیے دعا کریں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔